عزیزان محترم، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو ڈرو اللہ سے، وکونوا مع الصادقین، اور سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اللہ والوں کے ساتھ نسبت کو قائم کرنا، اور سب سے جو پہلی اور اہم چیز ہے کہ وہ اللہ والوں کی پہچان کرنا کہ اللہ والا ہوتا کون ہے، اللہ کا ولی ہوتا کون ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کا نیک بندہ وہ ہے، اللہ والا وہ ہے جس کے پاس تم جاؤ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تمہیں یاد آئے، یعنی وہ سر سے لے کر پاؤں تک شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں ڈھکا ہوا ہو، اس کی ایک ایک ادا جو ہے وہ شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہو، شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق اس کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا کھانا پینا ہر ایک شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہو، وہ اللہ کا ولی ہے۔ ہر وہ بندہ جو شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کر رہا ہے اور وہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں اللہ کا ولی ہوں، تو وہ سمجھ لیں کہ وہ جھوٹا ہے۔ اور جس کے صدقے سے اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو بنایا، اگر کوئی بندہ اس ہستی کی، اس شخصیت کی، اس ذات کی مخالفت کر رہا ہے، پھر وہ اپنے آپ کو ولی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، تو وہ جھوٹا ہے۔ اللہ کا ولی وہ ہے جس کا ایک ایک قدم شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق اٹھتا ہے۔ پھر ایسا جو کامل ولی ہو، اس کے ساتھ نسبت کو قائم کرنے کا کیا فائدہ ہوتا ہے، اس کی ایک دیسی اور سادہ مثال کہ ایک کپڑا ہے، یہ میں نے پہنا ہوا ہے، کل یہ پرانا ہو جائے گا، یہ روڑی پہ پڑا ہوگا، کوئی اس کو اٹھا کے اپنے سر پہ نہیں رکھے گا۔ لیکن ایک وہ کپڑا ہے جس کو ہم غلاف کہتے ہیں، اگر وہ گلی میں کہیں بھی پڑا ہو، کوئی بھی گزرنے والا شخص اس کے ادب کے ساتھ اٹھائے گا، اس کو صاف کرے گا، مقدس اور پاکیزہ جگہ پہ رکھے گا، اونچی جگہ پہ رکھے گا۔ ہے وہ بھی کپڑا ہے، یہ بھی کپڑا، لیکن فرق یہ ہے کہ اس کی نسبت قرآن کے ساتھ ہو گئی ہے۔ جب اس کی نسبت قرآن کے ساتھ ہوئی ہے، اب وہ جو کپڑا تھا وہ عام کپڑا نہ رہا۔ اسی طرح جب کوئی عام ہو، اس کی نسبت خاص کے ساتھ ہو جاتی ہے، پھر وہ عام نہیں رہتا بلکہ وہ خاص ہو جاتا ہے۔ اگر ایک ذرے کی نسبت زر کے ساتھ ہو جائے، وہ ذرہ نہیں رہتا بلکہ وہ زر بن جاتا ہے۔ اس طرح ایک قطرہ سمندر میں گرتا ہے، اب وہ قطرہ نہیں رہتا بلکہ وہ بھی سمندر بن جاتا ہے، دریا میں گرے تو وہ بھی دریا بن جاتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ فرشتے زمین پہ اترتے ہیں اور اللہ والوں کی مجلس کو تلاش کرتے ہیں، اللہ والوں کی محفل کو تلاش کرتے ہیں۔ جب وہ اللہ والوں کی محفل کو پا لیتے ہیں، پھر وہ اپنے دوسرے ساتھیوں کو بلاتے ہیں اور اعلان کرتے ہیں کہ جس کی تلاش میں ہم نکلے تھے، ہم نے اس کو پا لیا ہے۔ اور زمین سے لے کر آسمان دنیا تک وہ اس محفل کو فرشتے ڈھانپ لیتے ہیں۔ جب وہ مجلس اور محفل ختم ہوتی ہے، یہ فرشتے جب اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان فرشتوں سے دریافت فرماتے ہیں کہ اے میرے فرشتوں، میرے بندے کیا کر رہے تھے؟ تو وہ فرشتے عرض کرتے ہیں کہ یا اللہ، وہ تیری تسبیح بیان کر رہے تھے، وہ تیری کبریائی بیان کر رہے تھے، وہ تیری بزرگی کو بیان کر رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے میرے فرشتوں، کیا انہوں نے مجھے دیکھا ہے؟ تو فرشتے کہتے ہیں واللہ، اللہ کی قسم، اے اللہ، انہوں نے آپ کو نہیں دیکھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر وہ مجھے دیکھ لیتے، تو فرشتے فرماتے ہیں، عرض کرتے ہیں کہ یا اللہ، پھر وہ اس سے بھی زیادہ تیری عبادت کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کے علاوہ اور کیا مانگ رہے تھے؟ تو فرشتے عرض کرتے ہیں یا اللہ، اس کے علاوہ وہ جنت مانگ رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے میرے فرشتوں، کیا میرے بندوں نے جنت کو دیکھا ہے؟
تو فرشتے عرض کرتے ہیں کہ یا اللہ انہوں نے جنت کو نہیں دیکھا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر وہ میری جنت کو دیکھ لیتے تو فرشتے عرض کرتے ہیں یا اللہ پھر وہ اور زیادہ مانگتے آپ سے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ اور کیا مانگ رہے تھے؟ تو فرشتے عرض کرتے ہیں کہ یا اللہ وہ جہنم سے دوزخ سے پناہ مانگ رہے تھے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے میرے فرشتوں کیا انہوں نے دوزخ کو دیکھا ہے؟ تو فرشتے عرض کرتے ہیں کہ یا اللہ انہوں نے دوزخ کو نہیں دیکھا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر وہ دوزخ کو دیکھ لیتے تو فرشتے عرض کرتے ہیں کہ یا اللہ پھر وہ اور زیادہ پناہ مانگتے، ڈرتے اور زیادہ دوزخ سے پناہ مانگتے، چھٹکارا مانگتے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے میرے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، پھر میں نے ان کو جنت عطا کر دی ہے. اے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، میں نے ان کو جنت عطا کر دی ہے. فرشتے عرض کرتے ہیں کہ یا اللہ ان میں ایک وہ شخص بیٹھا تھا جو اس محفل اور مجلس میں بیٹھنے کی نیت سے نہیں آتا، بلکہ وہ تو اپنی ضرورت کے لیے آیا تھا اور وہ مجلس لگی ہوئی تھی، محفل لگی ہوئی تھی، وہ اس محفل میں بیٹھ گیا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے میرے فرشتوں یہ محفل اور مجلس ایسی ہے جو شخص اس کا ہم نشین بن جاتا ہے، اس میں بیٹھنے والا بن جاتا ہے، وہ پھر بدبخت نہیں رہتا، میں نے اس کو بھی معاف کر دیا ہے. یہ ہے اللہ والوں کی صحبت کا اثر. صحبت صالح کلن. جب بندہ نیک بندوں کی صحبت اختیار کرتا ہے وہ نیک بن جاتا ہے. جب وہ بد کرداروں کے برے آدمیوں کی صحبت اختیار کرتا ہے تو وہ پھر برا بن جاتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے میرے موسیٰ فلاں بستی میں ایک میرا ولی، ایک میرا دوست، ایک میرا نیک بندہ فوت ہوا ہے، آپ تشریف لے جائیں، اس کو غسل دیں، اس کو کفن پہنائیں، اس کا جنازہ پڑھیں اور اس کو دفنائیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام اس بستی میں تشریف لے جاتے ہیں. اس بستی میں تشریف لے جا کر جب دیکھتے ہیں اور لوگوں سے پوچھتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں یہ تو بڑا گنہگار آدمی تھا. تو موسیٰ علیہ السلام اللہ کے دربار میں التجا کرتے ہیں کہ یا اللہ اس شخص کے نیک ہونے کی کوئی گواہی نہیں دے رہا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے میرے کلیم میں جانتا ہوں یہ نیک تو نہیں تھا، لیکن یہ میری طرف چہرہ اٹھا کر ایک ہی دعا مانگا کرتا تھا، یا اللہ میں گنہگار ضرور ہوں، میں تیرا نافرمان ضرور ہوں، لیکن میں تیرے نیک بندوں سے محبت کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کی یہ ادا مجھے اتنی پسند آئی ہے کہ میں نے اسے معاف کر دیا. صرف معاف بھی نہیں کیا بلکہ اپنے نیک بندوں میں اس کو شمار کر دیا ہے. یہ ہے اللہ والوں کی صحبت کا اثر. لیکن اللہ والا وہ جو کامل ہو، جو کامل ہو. حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اللہ تعالیٰ کے ایک مشہور اور کامل ولی گزرے ہیں. حضرت قاسم بن منبع رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے خواب میں حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی زیارت ہوئی تو میں نے پوچھا کہ کیا معاملہ بنا ہے. تو حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے معاف کر دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے معاف کر دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے میں نے درخواست کیا کہ یا اللہ جو میرے ساتھ محبت کرتا ہے تو اس کو بھی معاف کر دے. تو اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ وعدہ فرمایا ہے کہ قیامت تک آنے والا ہر وہ بندہ جو تیرے ساتھ محبت کرے گا میں اس کو معاف کروں گا. ہر وہ بندہ جو تیرے ساتھ محبت کرے گا میں اس کو معاف کر دوں گا. کتنا بڑا مقام ہے. ایک رواج کے طور پر کسی سے صحبت اختیار کرنا یہ نہیں ہے. یہ صحبت اختیار کرنے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ کسی کے ہاتھ میں ہاتھ دینے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ مقصد ہوتا ہے اس سے اپنی روحانی اصلاح کروانا، اس سے اپنی روحانی اصلاح کروانا. تو وہ تب ہوگی جب وہ خود اس کی اصلاح ہوگی، وہ اس قابل ہوگا کہ وہ ہماری اصلاح کر سکے. اسے شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک جز کا پتہ ہوگا تب وہ ہماری اصلاح کرے گا. جب ہم اسے اصلاح کروانے کی غرض سے جائیں گے، اس سے نسبت قائم کریں گے اور وہ ہماری اصلاح کرے گا شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق، اور وہ ہمارا رشتہ
اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ ایسے مضبوط کرے گا جیسے اس کا خود اپنا رشتہ مضبوط ہوگا پہلے، تو پھر ہمارا رشتہ بھی وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ مضبوط کرے گا۔ اب جس کا رشتہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مضبوط ہو گیا، پھر وہ دنیا میں بھی کامیاب ہے اور وہ آخرت میں بھی کامیاب ہے۔ اب اس کی ایک دنیاوی سادی مثال، ہم چنبیلی کا تیل لیتے ہیں، ہماری سائنس بتاتی ہے کہ چنبیلی کے اندر تیل نہیں ہوتا، چنبیلی کے اندر تیل نہیں ہوتا، یہ ہماری سائنس بتاتی ہے واللہ۔ اب وہ جو تیل ہوتا ہے وہ شاید لکھتی ہے کہ وہ جو ہمارے یہ چنبیلی کے یہ پھول ہوتے ہیں، یہ جو تیل ہوتا ہے نا تیل، ان کے ساتھ ان کو مکس کر دیتے ہیں اور ان کو مکس کر کے اب جو تیل ہوتا ہے وہ تیلوں کا نکلتا ہے۔ تیل کس کا ہوتا ہے؟ تیلوں کا ہوتا ہے، لیکن نام کس کا ہوتا ہے؟ چنبیلی کا ہوتا ہے۔ صرف کیا ہے اس کی اس کے ساتھ نسبت ہے، اس کے ساتھ نسبت ہے۔ اور جہاں اللہ والوں کے قدم لگ جاتے ہیں، تو ایک دنیاوی مثال ہے، جہاں اللہ والوں کے قدم لگتے ہیں اللہ تعالیٰ اس جگہ کو بھی مقدس کر دیتے ہیں۔ جہاں اللہ والوں کے قدم لگتے ہیں اللہ تعالیٰ اس جگہ کو بھی مقدس کر دیتے ہیں۔ آپ لوگوں میں سے کسی نے حج کیا ہو، ہم حج کرنے جاتے ہیں، صفا اور مروہ کی سعی کرتے ہیں۔ اگر ہم میں سے کوئی چلا جائے وہاں کیٹو پہاڑی پہ 7 چکر لگا لے، اس کو ایک حج کا ثواب ملے گا؟ قطعاً نہیں ملے گا۔ ہے وہ بھی پہاڑ، اور جہاں ہم صحیح کرتے ہیں ہے وہ بھی پہاڑ، لیکن وجہ یہ ہے کہ ان پہاڑوں کی نسبت اللہ کی ایک کامل ولیہ کے ساتھ، اللہ کی ایک نیک بندی کے ساتھ ان کی نسبت ہے کہ ان پہاڑوں پہ اللہ کی ایک نیک بندی کے قدم لگے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو شاعر اسلام میں داخل کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، صفا اور مروہ اللہ تعالیٰ کی شعائر میں سے ہیں، اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے۔ وجہ کیا ہے کہ اللہ کی ایک نیک بندی کے ان کے اوپر قدم لگے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو شاعر اسلام میں داخل کر لیا ہے۔ آج اس وقت تک ہمارا حج کامل نہیں ہوگا جس وقت تک ہم صفا اور مروہ کی صحیح نہیں کریں گے۔ یہ ہوتے ہیں اللہ والوں کی قدموں کی نسبت، جہاں اللہ والوں کے قدم لگتے ہیں اللہ تعالیٰ اس جگہ کو بھی مقدس اور معطر کر دیتے ہیں۔ اور قرآن میں ایک مشہور واقعہ ہے، آپ نے بارہا مرتبہ سنا، اصحاب کہف، کہ اصحاب کہف ایک کتا ہے، وہ اللہ کے ولیوں کی اصحاب کہف کی نسبت میں بیٹھتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کتے کو وہ مقام عطا فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کا ذکر قرآن کے اندر فرماتے ہیں، اور کل قیامت والے دن اس کتے کو جنت ملے گی۔ ذات کا کتا ہے۔ اور انسان، اللہ تعالیٰ نے 18,000 مخلوقات پیدا کی ہیں، اور 18,000 مخلوقات میں سے اللہ نے انسان کو اشرف المخلوقات چنا ہے۔ اور اگر یہ اشرف المخلوقات ذات کسی اللہ والے کے ساتھ اپنی نسبت کو قائم کرے گی، اگر ایک کتا نسبت قائم کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا ذکر قرآن میں فرماتے ہیں اور اس کے ساتھ جنت کا وعدہ ہے، اگر اشرف المخلوقات انسان اللہ والے کے ساتھ نسبت کو قائم کرے گا وہ کیا شقیق اور بدبخت رہ جائے گا؟ اشرف المخلوقات۔ لیکن انتہائی معذرت کے ساتھ یہ کتا ہے نا، کتا ایک وفادار جانور ہے، آپ اسے 2 دن روٹی ڈالیں، تیسرے دن آپ اسے ماریں، وہ تھوڑی دیر کے لیے دور چلا جائے گا، وہ پھر آ کر آپ کے قدموں میں جھک جائے گا کہ اس نے مجھے روٹی کھلائی ہے۔ یہ آپ تجربہ کر کے دیکھ لینا۔ اور انسان اشرف المخلوقات بنایا ہے، اگر اللہ تعالیٰ ہمیں کتنا رزق دے رہا ہے اور اتنی نعمتیں دے رہا ہے، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندوں میں نے تمہیں اتنی نعمتیں دی ہیں، اگر تم انہیں شمار کرنا چاہو شمار نہیں کر سکتے۔ اگر اللہ تعالیٰ ہمیں دن میں 5 وقت آواز دیتا ہے کہ اے میرے بندو، اے میرے بندے آ جاؤ میرے گھر کی طرف، آ جاؤ فلاح کی طرف، آ جاؤ کامیابی کی طرف، اگر ہم پھر بھی نہیں آتے تو پھر ہم تو اس کتے سے بدتر نہ ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے 18,000 مخلوقات کا ہمیں سردار بنایا ہے، 18,000
کتنی زیادہ مخلوق. اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے میرے بندے یہ ساری مخلوق میں نے تیرے لیے بنائی ہے. 18,000 مخلوقات پیدا کرنے کے بعد اعلان فرمایا اے میرے بندے یہ ساری میں نے تیرے لیے پیدا کی ہے. یہ زمین آسمان سارا کچھ تیرے لیے بنایا. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. صرف انسان اور جن صرف تمہیں میں نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. ساری مخلوق کو تیری خدمت کے لیے پیدا کیا اور تجھے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. یہ مقام ہے ایک انسان کا اشرف المخلوقات کا. لیکن انسان اپنی اوقات کو بھول بیٹھا ہے. جب بندہ اپنی اوقات کو بھول بیٹھتا ہے نا پھر وہ دنیا میں بھی ذلیل اور رسوا ہوتا ہے. اور جب ذلیل اور رسوا دنیا میں ہے تو پھر آخرت میں تو ہے ہی ہے. تو ابھی وقت ہے اپنے آپ کو سنوارنے کا. آخری حدیث سنا کے بس کرتا ہوں. کل قیامت کا دن ہوگا. نفس و نفسی کا عالم ہوگا. ایک بندہ 2 صفیں ہوں گی. ایک جہنمیوں کی ایک جنتیوں کی. اب علیحدہ ہو چکی ہے. جہنمیوں کا فیصلہ جہنم کو ہو چکا ہے. جنتیوں کا فیصلہ جنت کو ہو چکا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. اب جہنمیوں کا فیصلہ بھی ہو چکا ہے. جنتیوں کا جنتی جنت میں جا رہے ہیں. جہنمی کھڑے ہیں جہنم میں جانے کے لیے. ایسا وقت ہوگا انتہائی سخت وقت ہوگا. ہم سنتے ہیں اللہ تعالیٰ معاف فرمائے جہاں لائن میں لگنا پڑے گا پھر پتہ نہیں کیا ہوگا. تو اب ایک اللہ کا ولی گزر رہا ہے وہاں سے. تو جہنم جو جہنمیوں کے صف ہے وہاں اس صف میں کھڑا ایک شخص پکارے گا اس اللہ کے ولی کو کہ اے اللہ والے تو مجھے جانتا ہے. وہ کہے گا میں تجھے نہیں جانتا. وہ کہے گا دنیا میں فلاں جگہ پہ میں نے تجھے پانی پلایا تھا. دنیا میں فلاں جگہ پہ میں نے تجھے پانی پلایا تھا. وہ اللہ کا ولی اللہ سے سفارش کرے گا اور جو جہنمیوں کے صف میں کھڑا ہوگا اللہ تعالیٰ اس کو بھی معاف کرے گا اور جنتیوں کے صف میں آ جائے گا. پھر وہ آگے چلے گا تو ایک اور بندہ آواز دے گا اے اللہ والے تو مجھے جانتا ہے. تو وہ اللہ والا عرض کرے گا کہ میں نہیں جانتا. وہ کہے گا دنیا میں فلاں جگہ پہ میں نے تجھے وضو کروایا تھا. تو وہ اللہ تعالیٰ سے اللہ کے والے سفارش کریں گے اور اس کو بھی جہنمیوں کے صف سے نکال کر جنتیوں کے صف میں شامل کر دیا جائے گا. کئی لوگ ایسے ہوں گے. اگر آج ہمیں موقع ملے ہم اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھیں کل خدا نہ کرے اگر ہم کسی وجہ سے وہاں پکڑے گئے تو کل اللہ کے دربار میں یہ تو عرض کریں گے کہ یا اللہ ہم چند لمحے کے لیے تیرے نیک بندوں کی صحبت میں بیٹھے تھے. اللہ تعالیٰ اس کا صدقہ کر کے ہمیں جنت میں داخل فرما دیں گے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ پڑھا سنا اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے نیک بندوں کی صحبت اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کل کا ہمارا آخری درس ہوگا انشاءاللہ اور ہمارا موضوع ہوگا لیلۃ القدر. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس ماہ مقدس کا صحیح معنوں میں احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.